أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ پچھلے 4 سبقوں کے اندر ہم نے پہلی تختی مکمل کی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 تختی نمبر 2 مرکبات کی تختی کی مشق کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ پچھلی تختی میں جو تھے وہ تھے الگ الگ حروف، یہاں پہ جو ہے ان حروف کو ملا کے مرکبات بنائے گئے ہیں۔ مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ، 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ حروف ہجاء جب مرکب بنتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، جب لفظ بنتے ہیں تو چند حروف کے علاوہ باقی تمام حروف کی ابتدائی، درمیانی، آخری حالت جو ہے، ان کی شکل ہے، یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس تختی میں ہم ان کی ابتدائی، درمیانی، آخری شکل کو سمجھیں گے کہ جب کوئی بھی حرف جو ہے یہ کسی لفظ میں، لفظ کی ابتدا میں آئے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، درمیان میں آئے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، یا آخر میں آئے تو کسی بھی لفظ کے آخر میں اس کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ تو اس تختی کو ہم نے انشاءاللہ توجہ سے سمجھنا ہے، تو اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو ہمارا جو مسئلہ ہے یہ شناخت کا، لفظوں کی شناخت کا، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو چلو سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ ہے الف، یہ اپنی اصلی شکل میں ہے، جیسا کہ ہم پہلی تختی میں اس کو پڑھ چکے ہیں، یہ اس شکل میں ہے۔ اور الف کے متعلق یہ چیز سمجھ لیں کہ جب بھی یہ الف جو ہے یہ کسی بھی لفظ کے مرکب کے شروع میں نہیں آتا، یہ ہمیشہ اینڈ پہ ہی آتا ہے۔ تو یہ اس کی اصل شکل ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی ابتدائی شکل لام الف، یہ دوسرے نمبر پہ ہے نا لام کے ساتھ، یہ ہے الف۔ اس کے بعد ہے تا الف با، اس کے بعد ہے آخر شکل میں یا الف۔ یہ جو ہے نا جس حرف کی ہم شناخت کر رہے ہیں تو اس قاعدے کے اندر اس کو کلر سے واضح کیا گیا ہے۔ جس حرف کی ہم پہچان کریں گے تو اس کو کلر دیا گیا ہے، اور باقی جو ہے ان کو بلیک کلر میں دیا ہے۔ تو یہ جو قاعدہ ہے یہ اب تک کہیں بھی نہیں پایا جا رہا ہے، یا ابھی نیا ایڈیشن جو ہے بالکل نیا ابھی تیار ہوا ہے موجودہ زمانے کے لحاظ سے، جس کی ہمیں کافی ضرورت تھی۔ تو اس میں انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ چلو اس کے بعد ہے لام نون الف، یہ آخر میں اس شکل میں ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے لام، یہ لام کی جو ہے اصلی شکل ہے جیسے پہلی تختی میں تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کی جو ابتدائی شکل ہے لام الف، یہ جو شروع والا ہے نا سیدھا تیری شکل میں، یہ لام ہے، اور یہ جو بلیک ہے بعد والا یہ الف ہے۔ تو اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اکثر یہاں پہ ہم لام الف کی اس شکل میں پہچان کرتے ہوئے ہم ابتدائی شکل میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ جو کلر نما ہے، کلر والا جو ہے یہ ہے لام، اور جو بعد میں جو اوپر جا رہا ہے بائیں سائڈ میں یہ ہے الف۔ تو اس کے بعد ہے جب یہ لام کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو اس کی شکل ایسے ہوگی با لام با، یہ درمیان میں جو کلر دیا گیا ہے یہ لام ہے۔ جب یہ درمیان میں آئے گا کسی بھی لفظ کی تو اس کی شکل کچھ ایسے ہوگی۔ اس کے بعد ہے با لام، یہ اس کی آخری شکل ہے اس طرح تا ہا لام۔ تو یہ ہوگی لام کی۔ اب آگے چلتے ہیں کاف۔ یہ جو کاف ہے یہ اس کی اصل شکل ہے جیسے پہلی تختی میں تھی۔ اب اس کی ابتدائی جو شکل ہے کسی بھی یہ لفظ کے شروع میں آئے گا تو یہ کچھ ایسے ہوگا کاف لام۔ اس کے بعد ہے اس کی درمیانی شکل ہا کاف تا، جب یہ کسی بھی لفظ کے درمیان میں آئے گا تو اس کی جو کاف جو ہے یہ کچھ ایسا ہوگا۔ اب اس کی چلتے ہیں اس کی آخر شکل کی۔ اس کی آخر شکل یہ جب کسی بھی یہ لفظ کے آخر میں آئے گا تو یہ ایسے ہوگا با کاف۔ اس کے بعد ہے اس کی دوسری جو شکل ہے آخر یہ ہے نون سین کاف، یہ ایسے بھی آ جاتا ہے، اس شکل میں بھی آتا ہے، اور یہ جو اینڈ پہ جو دیا گیا لفظ ایسے بھی یہ آ جاتا ہے، یہ دونوں کاف ہی ہیں۔ تو یہ جو 3 حروف تھے یہ تقریباً سیم ہیں، جب یہ تینوں جو ہیں ان کی ابتدائی، درمیان، آخری شکلیں ملتی جلتی ہیں تو اس کو اس لیے پہلے حصے میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیں
یہ با تا ثا نون یا، یہ جو 5 حروف ہیں یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو ایک حصے میں لایا گیا ہے۔ بس ان کی جو نقطے ہیں یہ اوپر نیچے کرنے سے ان کی وہ جو ہے بدل جاتی ہے، باقی ان کی جو ساخت ہے اس کی جو پہچان ہے وہ یہی رہتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے با، با جو ہے یہ اصلی شکل ہے با کی۔ اس کے بعد اس کی درمیانی شکل جو ہے یہ دیکھیں با تا، یہ جو کلر والا ہے یہ پہلا، جب با کسی لفظ کو شروع میں آئے گا تو یہ کچھ ایسے ہوگا۔ اس کے بعد اس کی درمیانی شکل تا با تا، اس کے بعد اس کی آخری شکل ہا با، یعنی جب کسی بھی لفظ کے یہ اینڈ پہ آئے گا تو با کچھ ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو اینڈ والی شکل ہے یہ پہلی شکل سے ملتی جلتی ہے، جیسے اصلی حالت میں ہوتا ہے اس طریقے سے ہی یہ آخر میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا سین با، تو یہ با کی شکل ہوگی۔ اس کے بعد ہے تا، تا اور با میں ان کی جو ابتدائی درمیانی آخری شکل ہے تقریباً ملتی جلتی ہیں، بس یہ نقطے جو ہیں نقطوں کا ہی فرق ہے۔ تو یہ ہے اس کی ابتدائی شکل تا با قاف تا لام، یہ درمیانی شکل درمیان میں آئے گا تو کچھ یہ ایسے ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہ ہے گول تا، یہ تا، اس کے بعد ہے یا تا، یہ بھی اینڈ پہ جو ہے یہ تا ہی ہے، یہ تا کی شکل ہے، جب یہ کسی لفظ کے اینڈ پہ آتا ہے تو تا ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تا، اس کی اصلی شکل ہے۔ اب اس کی ابتدائی شکل جو ہے تا او، یہ بھی اس سے تا سے ملتا جلتا، تا میں اوپر جو ہے 2 نقطے ہیں تو سا میں 3 ہیں، باقی اسی طرح ہی ہے بالکل یہ۔ اس کے بعد ہے اس کی درمیانی شکل میم تا لام، اس کے بعد ہے اس کی آخری شکل جو ہے با تا تا لام تا۔ اس کے بعد ہے نون، یہ نون جو ہے یہ اس کی اصلی شکل ہے نون کی، اور یہ ہے اس کی ابتدائی شکل۔ جب نون اور با جو ہیں تقریباً ان کے ملتے جلتے ہیں آپس میں، بس اس نقطے کا ہی فرق ہے، با کا نقطہ نیچے ہے ابتدائی درمیان آخری شکل میں، اور نون کا نقطہ اوپر ہے، تو یہ نون با۔ اس کے بعد اس کی درمیانی شکل لام نون تا، اس کے بعد ہے اس کی آخری شکل میم نون، نون ہا نون۔ اس کے بعد ہے یا، یہ بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہے، یہ اس کے بعد ہے اس کی ابتدائی شکل یا سین۔ اس کے بعد ہے با یا نون، یہ اس کی درمیانی شکل ہے۔ جب یا جو ہے میں نے بتایا جس بھی ہم حرف کی شناخت کر رہے ہیں یہ اس کو کلر سے واضح کیا گیا ہے، اور جو اس کے باقی جو حروف ہیں دائیں بائیں والے ان کو بلیک کلر سے واضح کیا گیا ہے۔ یہ درمیان میں جو ہے نا یہ جو کلر سے دیا گیا ہے یہ اس کی درمیانی شکل ہے، یہ یا ہے با یا نون۔ اس کے بعد ہے تا یا، یہ اس کی آخری شکل ہے۔ اس کے بعد ہے ہا تا یا۔ تو آج ہم نے جو 2 حصوں کی ہم نے یہ مشق کی ہے تو اس کو ہم اچھے سے سمجھیں، اس کی جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے کہ پورے قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی کسی بھی لفظ کی کسی بھی حرف کی پہچان کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ تو پہلے بھی بار بتا چکا ہوں کہ جس بھی حرف جو ہے اصل شکل جو ہے یہ پہلے خانے میں ہے، جو ہم پہلی تختی میں پڑھ چکے ہیں، اس کے سامنے جو ان کی جو حالتیں ہیں نا وہ اسی ہی حرف کی ہیں، اسی کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ الف ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ الف کی شناخت کرنی ہے، اگلے مرکبات کے اندر۔ پھر لام ہے تو ہم نے اس کی لام کی ہی اس لائن میں شناخت کرنی ہے، باقیوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جو لام ہے وہ اس کو کلر دیا گیا ہے، باقی جو ہے وہ بلیک کلر میں۔ اس طرح سے کاف ہے، اس کاف کے سامنے جو خانے 4 ہیں اس میں ہم نے کاف کی شناخت کرنی ہے۔ تو اب اس طریقے سے ہم اس سبق کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی، اور ہم اچھے سے ان جو حروف ہے یہ شناخت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ بقیہ جو حصہ ہے ہم اگلے سبق میں اس کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔